کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 15واں باب۔ لوکا اور اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا چیپٹر 15 ورس 1 to 10 اور کلام اقدس میں لکھا ہے، سب مسول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی، تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے، پر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ آپ سب تشریف رکھیں۔ آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ آج کا کلام میرے لیے، اور خدا کی خاطر ہم نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم غور کریں، ہماری فیملیز پر غور کریں۔ اس پوائنٹ کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں پر غور کریں، کیا ایسی وجوہات ہیں کہ ہمارے خاندانوں کے اندر شیطان جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ہم کہاں پر اسے کہاں پر موقع دے رہے ہیں۔ آج ہم نے غور کرنا ہے، اور خداوند کے کلام میں سے آج جو حوالہ پڑھا گیا ہے، میں نے اس میں سے صرف اس کی یہی آیات تلاوت کرنی تھی، یعنی کہ 15 باب اور اس کی 8 سے 10 آیات، لیکن بس خدا کے روح نے کہا کہ نہیں، اس کو شروع ہی سے ہم، یعنی کہ باب کے شروع سے ہم اس کو پڑھیں۔ اور آج کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے جی؟ کھویا ہوا سکہ، کھویا ہوا سکہ، دی لاسٹ کوئن۔ اور خداوند کے کلام اقدس کو جس کی ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، مقدس لوکا طبیب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، سائنٹیکس یعنی کہ پس منظر کے ساتھ اس نے اس کو بڑے زبردست انداز میں لکھا ہے، بڑے زبردست انداز میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے آغاز ہی شروع کیا، یعنی کہ پہلی آیت کے اندر، تو ہمیں پتہ یہ بات چلتی ہے کہ ہمارے مرجی، ہمارے خداوند کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کو دنیا پسند نہیں کرتی، وہ لوگ جن کو گنہگار کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو مسول لیتے ہیں، ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ یہودیوں کے لیے نہیں، رومیوں کے لیے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، جزیہ لیتے ہیں، اور وہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور اس کی باتیں سنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح انہی کے پاس جاتا ہے، گنہگاروں کے پاس، انہی کے پاس جاتا ہے جن سے دنیا جو ہے وہ نفرت کرتی ہے، ان کے پاس میرا اور آپ کا مرجی جاتا ہے۔ اور ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں
کہ फरीसी जो है, फकी जो है, वो बुड़बुड़ाते हैं। वो हर वक्त उनका काम ही था कि वो हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह को ठीक करें। उनकी आदत बन चुकी थी। वो मौका ढूंढते थे कि कौन सा ऐसा टाइम हमें मिल जाए कि हम खुदावंद यीशु की इसकी गलती को पकड़े, इसको डिग्रेड करें, इसको टॉन्ट करें। वो वक्त ढूंढते थे, वो टाइम ढूंढते थे। और आज वो मेरे और आपके खुदावंद के हत्थे चढ़ गए। आज वो खुदावंद के हत्थे चढ़ गए और खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत बात से आगाज किया, बड़ी जबरदस्त बात। तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हो? लूका उसके 15वां बाब के अंदर, यानी कि इस चैप्टर के अंदर 3 जबरदस्त मिसालें, मैं कहता हूं कि ये ऐसी मिसालें हैं जो हमें डायरेक्ट खुदा से बराह रास्त करवाती है, हमें खुदा की पहचान बताती है। ये ऐसी स्टोरीज है, ऐसी जबरदस्त तमसीलें, 3 जबरदस्त तमसीलें, जिनमें सबसे पहली खोई हुई भेड़, नंबर 2 खोया हुआ सिक्का दरहम, और नंबर 3 जो है वो खोया हुआ बेटा, मुसर्रफ बेटा। सबको पता है उस स्टोरी का। और ये 3 जबरदस्त कहानियां हैं। और कलाम अक़दस के मुताबिक जब चरवाहे, और पुराने दौर के अंदर जब हम देखते हैं तो चरवाहे जो है वो अकेले नहीं घुमा करते थे, बल्कि उनकी टोलियां होती थी। उनकी क्या होती थी? टोलियां। भी क्रिसमस गुजरा तो हमने पढ़ा कि चरवाहों की टोली बैठी थी जिसके पास फरिश्ता आया, और चरवाहों की टोलियां होती थी। और समटाइम्स ऐसा होता था कि जब वो भेड़ों को चरा रहे होते थे तो कभी कभार भेड़ जो है वो गुम हो जाती थी। कभी कभार कोई भेड़ गुम हो जाती है तो एक चरवाहा जो है वो अपने उस ग्रोह से जुदा हो जाता था उस भेड़ को ढूंढने के लिए। और ये लोग जो हैं, यानी कि ये जो चरवाहे हैं, ये खुले मैदानों ही में रहा करते थे। इनकी रात और दिन वहीं पे होता था। भेड़ों के लिए मैदानों के अंदर, जंगलों, बियाबानों के अंदर ये रहा करते थे। और एक बड़े जबरदस्त खुदावंद के खादिम हैं विलियम मैकडॉनल्ड, वो बताते हैं, वो उनकी मैं एक सरमन सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब वो चरवाहा जो अपनी ग्रोह को छोड़कर उस भेड़ के पीछे गया है, कह रहा है कि जब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, सारा दिन सारी रात गुजर गई, या अगर रात के किसी भी पहर उसका वो इंतजार करते रहते थे, वो चरवाहे उसका इंतजार करते रहते। और जब उसको देखते थे दूर ही से जब उस चरवाहे को उस भेड़ के साथ देखते थे तो खुशी करते थे, वो नारे लगाते थे, खुशी के साथ खुशी के नारे लगाते थे। ये सेलिब्रेशन होती थी उनकी। और यहाँ पर एक जबरदस्त मिसाल हमें बताई गई एक चरवाहे की, कि वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है और उसे तब तक ढूंढता है जब तक वो मिल ना जाए। और फिर हम अगर खुदावंद के कलाम में से देखें, पहला शमूएल और उसका चैप्टर 17 और उसकी वर्स नंबर 34 और 35, तो यहाँ पर दाऊद ने बड़ी जबरदस्त मिसाल पेश की है। वो कहता है, साउल बादशाह को कहता है कि मैं तेरा खादिम जो है वो चरवाहा है, अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता है, और अगर कोई शेर या कोई रीछ मेरी भेड़ों को उठा कर ले जाता है तो वो कहता है कि मैं उनके मुंह से छीन कर लेकर आता हूं। मैंने मारा है, मैंने शेरों के मुंह फाड़े हैं, शेरों के मुंह फाड़े हैं। बताना ये चाहता हूं कि पहली तमसील जो है वो रिप्रेजेंट करती है मेरे और आपके मुनज्जी हमारे खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को रिप्रेजेंट करती है, जिसने मेरे लिए और आपके लिए चाहते। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कांटों पर चलकर जो अपनी भेड़ को वापस लेकर आता है वो अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। उसने कांटों का ताज पहना और मुझे और आपको वो दिया है। हालेलुया। कांटों पर चल के जो भेड़ों को लेकर आता है वो कहता है कि वो अच्छा चरवाहा है। अगर आज हम खोए हुए हैं तो हमें वापस आने की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। फकी और फरीसी खोए हुए थे। वो किन चीजों में खोए हुए हैं? वो खोए हुए थे लोगों के अंदर से गुनाह निकालने को, वो
کھوئے ہوئے تھے لوگوں کے اندر سے غلطیاں نکالنے کو، وہ کھوئے ہوئے تھے لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، وہ کھوئے ہوئے تھے خدا پر احسان کرنے کے لیے کہ دیکھ میں تو نذرانے دیتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو فلاں شخص کی طرح نہیں ہوں، میں تو فلاں شخص کی طرح. اور روڈ کے اوپر اسٹریٹ لائٹس لگی ہوتی ہیں اور وہ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ڈھونڈ رہا ہے، بڑی دیر سے وہ ڈھونڈ رہا ہے، بڑی دیر سے. کبھی وہ لائٹ کے اس طرف جاتا ہے، کبھی وہ لائٹ کے اس طرف آ جاتا ہے. ایک بزرگ اس کو کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں اور وہ پھر ہمت جٹا کے جاتے ہیں اس کے پاس اور اس سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میرا 5 روپے کا سکہ جو ہے وہ گر گیا ہے، میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں. ایک بچے کے لیے 5 کا سکہ بڑی ویلیو ہے، اس کی بہت ویلیو ہے اس کی. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. غور سے سنیں بات. اور وہ بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا وہ کس طرف گرا تھا؟ تو اس نے کہا کہ وہ اس جگہ پہ گرا تھا. تو وہ کہنے لگے پھر تو آپ غلط جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ غلط جگہ. وہ اس نے کہا کہ یہاں پہ لائٹ ہے اور وہاں پہ لائٹ نہیں ہے تو اس لیے میں اتھی لبڑ لیا ہے. اوتھے نیراوے تے ایتھے لو ہے تے میں لو دے وچ لب رہا، میں نیرے چ تے مینوں انج ہی نہیں لبے گا. نیرے میں ویسی نہیں ملے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس سٹوری میں سے مجھے جو بڑی خاص بات ملی تھی نا وہ یہ تھی کہ سم ٹائمز ہم اندھیرے کے اندر ہی گم رہتے ہیں، ہم اندھیرے سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے ہیں. لیکن اس عورت کے اندر ایک خاص بات تھی، اس نے چراغ جلایا. کیا جلایا ہے؟ چراغ. اب ذرا بھید کو کھول دیتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ لائن جی، نیکسٹ سلائیڈ لائن. بھید کو کھولتے ہیں. اس میں بھید کیا ہے؟ تو بھید یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے، پہلی جو تمثیل تھی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو چرواہا تھا وہ خداوند یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور کھوئی ہوئی بھیڑ یا وہ شخص ہے جو گناہگار ہے جس کو خداوند لے کر آنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے. تو لفظ کھویا ہوا جو ہے اس کے لیے یونانی لفظ اپولیس یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ہے گناہگار، برگشتہ، گم، کہیں پر غائب یا آوارہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ ورڈز ہیں. اور اس تمثیل کے اندر جو عورت ہے وہ روح القدس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ روح القدس کو. عورت کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ روح القدس کو. اور جو چراغ اس نے جلایا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اور میری راہ کے لیے کیا ہے جی؟ روشنی. وہ چراغ جو ہے وہ خدا کے کلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اندھیرے کے اندر ہیں تو چراغ چلانے کی ضرورت ہے، کلام کو چلانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر خدا کے نور کی روشنی کرنا ضروری ہے. جب تک کلام کا دیا ہمارے دلوں کے اندر، زندگیوں کے اندر نہیں چلے گا تب تک ہم روشن نہیں ہوں گے. تب تک ہم بھی اس بچے کی طرح غلط جگہ پر، غلط ٹائم پر، غلط جگہ پر غلط چیز ڈھونڈ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ رائٹ ٹائم پر رائٹ چیز ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے خدا کا کلام ہمارا زبردست پوٹر اور خدا کا روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے ہمیں. کیونکہ خدا یسوع نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا. دوسرا کیا بھیجوں گا جی؟ مددگار. پھر آگے بڑی خوبصورت بات ہے، وہ مجھ سے خبریں لے کر. ٹھیک ہے؟ تو کلام خدا کا روح کھولتا ہے. اس لیے عورت جو ہے بائبل مقدس کے تھیولوجی فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ روح القدس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور وہ چراغ جو ہے وہ خدا کے کلام کو، اور وہ جو سکہ ہے وہ اس زندگی کو جو توبہ کرنا چاہتا ہو. کیا کرنا چاہتا ہو؟ پکی فریسی توبہ نہیں کرنا چاہتے سی نہ، وہ کھوئے ہوئے تھے، گم تھے، اور خدا ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں خدا کے پاس. خدا ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے. یسوع مسیح کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اگر ہم لوکا کی انجیل نکالیں اور اس کا 19 باب اور اس کی 10 آیت نکالیں. لوکا 19 باب اور اس کی 10 آیت نکالیں. مقصد بتانے لگوں. اب مقصد خدا کا بھی یہی منصوبہ ہے، خدا کا بھی یہی ویژن ہے، اس کا بھی یہی مقصد ہے.
وہ کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح جب زکئی کے گھر پر تھے تو اس کی لائف چینج ہو گئی. اس نے لوگوں کو واپس کرنا شروع کر دیا. کسی سے دو اگر لیا تو 4 گنا 2 گنا واپس کرنا شروع کر دیا. اور پھر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں، کیونکہ یہ بھی ابراہم کا کیا ہے جی؟ بیٹا ہے. کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. وہ منجی اس زمین پر اترا تاکہ وہ کھوئے ہوں کو، یعنی کہ جو کھویا ہوا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. اگر آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کھوئے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ آپ بچ جائیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم بچیں. اور خاص بات بتاؤں، جب میں اور آپ یا کوئی ایسی شخصیت جو توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، فقی فریسی کی بات نہیں کر رہا. آج کے دور کے اندر بھی کلیسیا کے اندر فقی فریسی بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے دور کے اندر خاندانوں کے اندر فقی فریسی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو توبہ کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ توبہ کرنا چاہتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر آج بھی ہماری زندگی کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر کوئی ایسے شخص بیٹھے ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. لفظ توبہ جو ہے اس کو یونانی زبان میں میتانویا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ میتانویا. اس کا مطلب ہے یو ٹرن لے لینا. کیا لے لینا؟ راہیں بدل لینا. یو ٹرن لے لینا، راہیں، ذہن کا مڑ جانا، پلٹ جانا، یہ توبہ ہے. اور جو زندگی توبہ کر لیتی ہے اس کے بعد آسمان پر بڑی خوشی ہوتی ہے. آسمانی باپ خوشی مناتا ہے، رقص کیا جاتا ہے. یہ ایک گناہگار کی لائف کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں سیلیبریشن. خدا سیلیبریشن کرتا ہے. ہاللیلویا. خدا سیلیبریشن کرتا ہے. سوتے نہیں رہے. ذرا زور سے بولا کرے ہاللیلویا. ایک گناہگار شخص کی زندگی بچ جانے کے بعد خدا آسمان پر سیلیبریشن کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا سیلیبریشن کرے تو آج واپس آنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اوپر آسمان پر ہزاروں کروڑوں فرشتوں کے تمن جو ہے وہ سیلیبریشن کرے، رقص کرے، تو اس کے لیے واپس آنے کی ضرورت ہے. بہت سخت ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر ایسی کون سی شخصیت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھویا واسق ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ بائبل مقدس کے اندر کوئی بتا سکتا ہے کون سی ایسی شخصیت ہے یا جس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کھویا ہوا؟ مصرف بیٹا، میں بتاؤں، بائبل مقدس کے اندر واحد ایک ایسی شخصیت ہے. رسول جو تھے 12 یا 120 کی جو جماعت تھی، ان کے علاوہ تھوڑا سا اگر ہم آگے جائیں اعمال کی کتاب اور اس کے 7ویں باب کے اندر، غالباً 6-7 باب کے اندر وہ شخص کا ذکر آتا ہے اور اس کا نام پولس رسول ہے. کہتے ہیں کہ وہ کھویا ہوا سکہ تھا. کیا تھا وہ؟ اس کی زندگی آپ دیکھیں، اس کو خداوند خود ڈھونڈنے آ گیا. ہاللیلویا. خدا خود آ گیا. جب وہ دمشق کو جا رہا تھا خدا کا نور اس کے چکے چمکا اور وہ گر گیا. کیا ہو گیا؟ وہ خدا نے خود ہی درشن کراتے ہیں. واہ واہ واہ. وہ کھویا ہوا، تھیولوجی کہتے ہیں وہ کھویا ہوا سکہ تھا جس کو خدا نے خود ڈھونڈا. خدا نے خود ڈھونڈا اور اس کو خدا نے کرایا. اور آپ دیکھیں اس کو کلیسیا والے کھوٹا سکہ سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ کھوٹا ندیاں کے اندر. نہیں خداوند میں ہوتے تو دعا کرنے جاؤں ہوتے مانے گا میرے میں نہیں جانا ہوتے کو. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کھوٹے سکے نے کیسا کام کیا. واہ واہ. بائبل کا ہیرو کہا جاتا ہے اس کو. ہاللیلویا. بائبل کا ہیرو. مقدس پولس رسول کی خدمت کی تو انتہا ہی نہیں تھی. اس کی خدمت کی انتہا بہت بڑی خدمت تھی اس کی. جب کھوٹے سکے خدا ان کے حضور میں آ جاتے ہیں تو وہ کھوٹے نہیں رہتے، پھر ان کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے اور پھر کام بھی دگنا ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. کام بھی کیا ہو جاتا ہے جی؟ دگنا ہو جاتا ہے. قیمت بھی دگنی اور کام بھی دگنا. ہم دیکھ سکتے ہیں پترس اپنے خط میں بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے جس پتھر کو مہمانوں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا اور وہ ہمارا اور آپ کا خدا یسوع ہے.
کونے کے سرے کا پتھر، ہاللیلویا، جس کو دنیا قبول نہیں کرتی، جب وہ خدا کے پاس آ جاتا ہے تو بائبل مقدس میں اندر بڑی خوبصورت بات ہے، کرنتھس کی کلیسیا کو جب پالوس رسول خط لکھتا ہے وہ کہتا ہے خدا نے دنیا کے رد کیے ہوں نکموں بے وجودوں کو چن لیا ہے۔ خاص بات پتہ ہے کیا ہے کہ خدا جب نکموں کو چن لیتا ہے تو ان کو دوبارہ نکما رہنے نہیں دیتا، جب خدا بے وقوفوں کو چن لیتا ہے تو ان کو بے وقوف رہنے نہیں دیتا، خدا ہمارا تخم بدل دیتا ہے، ہاللیلویا، تخم چینج کر دیتا ہے، نیچر چینج کر دیتا ہے، ذات ہی بدل جاتی ہے، ذات ہی چینج ہو جاتی ہے، واہ، جسمانی سے روحانی، زمینی سے آسمانی، کیا ذات ہے نا، کیا ذات ہے، واہ واہ، خدا بدل دیتا ہے ہماری ذات، ہماری نیچر، خدا ہمارا تخم بدل دیتا ہے، خدا ہمارے بلڈ گروپ ہوتا ہے نا، بلڈ گروپ ہوتا ہے نا، مان جاؤ کہ بلڈ گروپ چینج کر دیتا ہے خدا، ہاللیلویا۔ کوئی ایسا آپریشن نہیں ہے جس میں بلڈ گروپ چینج ہوتا ہو، ایک آپریشن جب ہم جسم سے روح میں آ جاتے ہیں بلڈ گروپ چینج ہوتا ہے، پھر آسمانی بلڈ ہو جاتا ہے، ہاللیلویا۔ پھر کون سا بلڈ ہو جاتا ہے؟ آسمانی بلڈ ہو جاتا ہے، تب ہوتا ہے جب ہم یوٹن، جب ہم واپس آ جاتے ہیں۔ آج میرے لیے آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم غور کریں کہ کیا ہم کھوئے ہوئے ہیں، کیا ہم گم ہیں۔ بہت ساری چرچز کے اندر، یعنی کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، 29 دسمبر کو میں لیونگ برانچ چرچ میں مجھے خدا لے گیا، وہاں پاسٹر آکاش ولسن صاحب ہیں، پہلے میں جایا کرتا تھا، اس وقت ان کے والد صاحب زندہ تھے، وہ مجھے انویٹیشن دیا کرتے تھے، اور اس بار ان کے بیٹے نے مجھے انویٹیشن دیا، اب ان کے والد صاحب جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو جب میں اس چرچ میں گیا تو تھوڑا سا کچھ چینج تھا، وہ انہوں نے گھر کے اوپر ہی چرچ بنایا، بڑی خاص ٹیسٹمنی دینے لگا ہوں آپ کو، انہوں نے گھر کے اوپر بنایا، اور پچھلے سال میں گیا تھا، اور پچھلے سال میں نے وہاں پہ سنایا تھا کلام آسمانی رویا، آسمانی رویا مضمون تھا، اور میں نے اس پہ کلام سنایا، اور اس بار پھر مجھے موقع ملا، اور سنڈے کو جانے سے پہلے مجھے کسی نے اس چرچ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی، اور وہ ہمارے ریلیٹیوز ہی تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پادری صاحب ایسے ہیں، بڑے پریشان تھے، اور ساری باتیں انہوں نے مجھے بتائی، اور پھر مجھے پادری صاحب کا ہی فون آ گیا شام کو، میں انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور انہی کی کال آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہاں ہیں تو سنڈے کو آپ نے ہمارے ساتھ سنڈے سروس جو ہے وہ کرنی ہے، اور آپ نے کلام کی خدمت بھی کرنی ہے۔ تو پھر میں تو آگے تاج بیٹھا سی خدمت کی، تو میں اینی ٹائم کیا وقت، اور کہتے ہیں وقت اور بے وقت کیا رہنا ہے، مستعد، تیار رہنا، ریڈی، میں ہر ٹائم ریڈی رہتا ہوں، ہر ٹائم۔ تو سنڈے کو جب میں صبح چلا گیا، اور رات کو میں نے ساری رات میں سویا نہیں، ساری رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیوں؟ اس چرچ کے لیے، اس کلیسیا کے لیے، مطلب میرے ذہن کے اندر بڑے عجیب منظر پڑ رہے تھے، بڑے عجیب منظر پڑ رہے تھے، اور میں تقریباً 2 بجے اٹھا ہوں، میں نے کہا خداوند اب تو بتا کہ جا کر کیا کرنا چاہیے، کس بارے میں بات کرنی چاہیے، کس بارے میں۔ اور جب خدا نے بتا دیا، جب ڈیسائیڈ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور صبح جب میں اٹھا تو میری مسز نے مجھ سے پوچھا آپ نے سرمن کون سا سنا ہے، تو میں نے انہیں ٹاپک بتایا، کہتی ہو آپ نے ہر جگہ پہ یہی سناتے ہیں آپ، میں نے کہا نہیں، ہر جگہ پہ یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے کہ ہم اسی کو پیش کریں۔ اور پھر جب اس چرچ میں گیا، میں نے ایک بڑی خاص چیز نوٹ کی، جب میں پچھلے سال گیا تھا اس وقت اس چرچ میں پلسٹر نہیں ہوا ہوا تھا، نیچے فرش نہیں ہوا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ابھی اس چرچ کے اندر جو ہے وہ پلسٹر ہوا ہوا تھا، اور نیچے فرش ہوا ہوا تھا، ابھی پینٹ وغیرہ انہوں نے نہیں کروایا تھا۔ اور جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، پھر گواہی سننے کو ملی یہ کہ واقعات ہی سے ایک پادری صاحب نے ان کو پلسٹر کروا کے دیا، واقعات ہی سے، واہ واہ، بڑا پاسٹر شہزاد، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، شہزاد گل صاحب نے ان کو وہاں پہ کام کرا، یہ بڑی بات ہے، آپ کے شہر کا نام خدا روشن کر رہا ہے، ہاللیلویا، آپ کے شہر کے پادریوں کو خدا استعمال کر رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے یہ دیکھا۔ اور پھر جب میں نے وہاں پر خداوند نے مجھے استعمال کیا کلام کے لیے، اور چرچ کے بعد وہ پادری صاحب آئے ہیں، اور انہوں نے 15 منٹ میرے ساتھ گفتگو کی، انہوں نے کہا آج کا کلام میرے لیے تھا، میرے چرچ کے لیے تھا۔ رات کو جو میں جاگتا رہا ہوں نا تو خدا بھی پھر جگائی رکھتا ہے، تو میں انہوں نے بھی کیا سی، میں کہ نہ سواں گے تے نہ سون
دبانا ہے۔ تو وہ کلام خدا نے ان کے لیے کیا، اور رات کو جب ہم انگیجمنٹ سرمنی پہ تھے تو وہ پادری صاحب اور ان کی مسز اور ان کی مدر بھی آئی تھی، تو وہ کہنے لگے جی آپ کے سرمن نے زندگیوں کو ایسے بدلا ہے کہ لوگوں نے یقیوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ ہلیلویا، لوگوں نے کیا لگا دیے ہیں؟ انبار۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں بابا جی کہتے ہیں، ان کو قمر الزمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بھیجا کرتے تھے ہر مہینے کا چرچ کے لیے، چرچ کو رن کرنے کے لیے فنڈ بھیجا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس مہینے ہم نے انہیں بھیجا، ہلیلویا، اس مہینے ہم نے انہیں بھیجا ہے۔ تو جب خدا بات کرتا ہے تو پھر دیکھیں نا، لینے سے دینے پہ آ جاتے ہیں۔ جب خدا کام کرتا ہے، جب خدا کا ارادہ اس کی مرضی پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایسے میریکلز ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے میریکلز لینے کے لیے بھی یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ جتنے مرضی چلے جائیے، گالی یو ٹرن پہ ہی آنی ہے، گل یو ٹرن بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کھوئے ہوئے ہیں، گم ہے، وہ لوگ گم تھے، وہ کھوئے ہوئے تھے، اور مینو کہتے ہیں سارے کہتے ہیں غریب لوگ نے اتنے بڑے۔ تو میں نے مائک میں پوچھا، میں نے کہا گھر اپنے ہیں؟ کہتے ہیں جی اپنے ہیں۔ بجلی لائی ہے؟ جی لائی ہے۔ بل دے ہو؟ کہتے ہیں میں کہا باڈا لے بڑے فرما بردار ہو پھر ہیں، یعنی کہ بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں، گیس ہم استعمال کر رہے ہیں، بچے ہمارے اسکولوں میں جا رہے ہیں، کرسمس پہ نئے کپڑے ہم پہن رہے ہیں، چار سارے پورے ہو رہے ہیں، خدا نے کار دے دی اسی غریبا۔ فرما برداری کے اصول ہم نے وہاں پہ سنائے تھے، یہاں پر ہم نے 4 اصول سکھائے تھے اور وہاں پر ہم نے 6 اصول سکھائے تھے، اور 6 اصول سکھانے کے لیے 1.5 گھنٹہ لے لیا تھا ہم نے پھر بھی ان سے، لیکن وہ بھی بڑے وفادار ہیں، اینڈ بیٹھے رہے، اینڈ کر کے بیٹھے رہے، اور انہوں نے اس کلام کو جو انہوں نے سنا تھا ریسیو کیا، اور اس کا مجھے جو آپ کہہ سکتے ہیں ریٹرن ملا وہ یہ تھا کہ پادری صاحب نے جب رات کو مجھے کہا، میرا دل بڑا خوش ہوا، بڑا۔ آج صبح جب میں بائک پہ آ رہا تھا پنڈی سے، تو میں خداوند کی شکر گزاری کر رہا تھا کہ خداوند یہ تو ہی کر سکتا ہے جو واپس لے کر آ سکتا ہے، یہ تو ہی کر سکتا ہے جو کھوئے ہوں کو ڈھونڈ سکتا ہے، یہ تو ہی کر سکتا ہے جو گناہ گار کو واپس لے کر آ سکتا ہے، اور یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، یہ صرف اسی کی ذات میں ہے یہ بات۔ مجھے ایک شخص نے پوچھا، ان کا نام پادری سیمی ہے، مردان سے ان کا تعلق ہے، اونلی جیزس سے وہ ہے، اور مجھے موقع ملا پاک تسلیس میں کلام کی خدمت کرنے کا مردان میں، اور جب میں وہاں پر کلام سنا رہا تھا تو وہ پادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بڑی زبردست، بڑا اچھا خدا کی ذات کو، بیٹے کو، رول کو بڑا ڈیپلی، بڑا زبردست ایکسپلین کیا۔ کہتے ہیں بائبل مقدس کے اندر مجھے کوئی ایسی مطلب ٹھوس ثبوت دکھا دے جہاں پر پاک تسلیس موجود ہو۔ میں کہ ٹھوس کی بڑی آسان گل تام دستا، لوکا 15 باب پورا پڑھ لو، پاک تسلیس کو دے بچی پئی جی، ہالےلویا۔ لوکا 15 باب جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جس پہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، یہ 3 کہانیاں جو ہے یہ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کو ظاہر کرتی ہے، ریپرزینٹ کرتی ہے۔ مضر بیٹے کی کہانی میں باپ ہے، وہ بھیڑ کے اندر چرواہا خداوند یسوع، اور درہم والی سٹوری کے اندر وہ عورت اور روح القدس کو، پاک تسلیس اسی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا فیتھ، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے اگر خدا ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، ہماری فیملیز کے اندر، چرچ کے اندر، خاندانوں کے اندر موقع دیتا ہے کہ ہم یو ٹرن لے لیں، تو آج سوچ لیں، سمجھ لیں، یو ٹرن لے لیں۔ فارمیلٹی کے لیے کبھی چرچ میں نہ آئے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں۔ اگر فارمیلٹی کی بات میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی شاید خدا کا روح کہہ رہا ہے، کیتھولک چرچ والے بھی فارمیلٹی پوری کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ پریسبیٹیرین چرچ والے بھی فارمیلٹی 1 گھنٹے کی بات، آتے ہیں، تالی بجاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں پتا نہ۔ خدا فارمیلٹی نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے کہ ہم فارمل نہیں بلکہ ہم اسپرچل ہو جائیں، فارمل نہیں بلکہ کیا ہو جائیں۔ گل ساری روح دی، ساری گل بات اسپرٹ کی ہے، اور خدا روح کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے جب ایک گناہگار کی روح بچ جاتی ہے تو اس کے بس آسمان پر کیا ہوتی ہے؟ بڑی خوشی، خدا خوش ہوتا ہے،
خدا سیلیبریشن کرتا ہے. اس لیے آج مجھے اور آپ کو, ہماری فیملیز کو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم کیا لے لیں, یو ٹرن لے لیں اور خدا کے پاس آ جائیں. اگر ہم کھوئے ہوئے ہیں فقی فریسیوں کی طرح, تو آج واپس آنے کی ضرورت ہے. دلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے, زبانوں کو چینج کرنے کی, نگاہ کو چینج کرنے کی, چال چلن کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور صرف آ کے تالیاں بجا کے زور زور سے نعرے لگا کے, مجھے کسی نے کہا کہ پادری صاحب آپ نے ہماری چرچ میں آنا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کلیسیا جو مسا سے بھری ہوئی ہو وہ کون سی ہے. وہ کہتے ہیں ساڑھے لوگ ادھر جاتے ہیں اور جتنے زیادہ موزے ہو لاتے ہیں. ایک چرچ میں موزے ہو رہے ہیں تو کلیسیا ساری ادھر چلی جائے گی, دوسرے چرچ موزے ہو رہے ہیں تو کلیسیا وہ چرچ بھی چھاڑ کے وہ چرچ چلی جائے گی. یعنی کہ وہ چرچ جو ہے وہ لوگ آج کل کے دور کے اندر بھی ایسے ہی ہے, لوگ ان جگہوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ میریکل زیادہ ہو, یعنی کہ مسجد کو ڈھونڈتے ہیں. تو میں نے پھر جب میں اس چرچ کے اندر گیا تو میں نے وہاں پہ اتنا پوچھا, میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں کہ مسا کیا ہے؟ یہ ایسے ایسے ہاتھ ہلانا مسا ہے, زور زور سے نعرے لگانا مسا ہے, اونچی دعا کرنا مسا ہے, لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پادریوں والا کپڑے پہن کے ہم ریپرزینٹ کریں کہ مسا نہ ویسا ہی مثال رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا پتا اس میں مسا ہے, کیونکہ شاگرد یسوع کا چال چلن اپنا لیا تھا انہوں نے, اور وہ چلتے تھے تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ یہ کون ہے؟ مسیحی ہیں, مسیحی ہیں. مسیح کو پہن لینا, اس کا لباس, اس کا چال چلن لے لینا, یہ مسیح ہے, یہ نہیں ہے مسیح. تو اس لیے ہمارے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی خدا کے پاس آ جائیں, چھوٹے ادھر ادھر کی باتیں, مسیح کو پہن لیں اور ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. اور اگر ہم کھوئے ہوئے ہیں, گم ہیں, تو آج ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے. آئے ہم اپنے سر کو خدا کے حضور میں جھکاتے ہیں, کچھ دیر کے لیے غور کریں گے. اگر ہم گم ہیں, اگر ہم کھوئے ہوئے ہیں, اگر ہماری زندگی کے اندر, ہمارے خاندانوں کے اندر لوگ کھوئے ہوئے ہیں, یا ہماری باتوں سے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں, تو سمجھ جائیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے. اس کو دور کرنا شروع کریں اور خداوند کے پاس آ جائیں, اس کی پریزنس میں آ جائیں, اپنا آپ اس کو دے دیں, اپنی روح, اپنا بدن اس کے سپرد کر دیں. آئیں اپنے آپ کو خداوند کی حضور میں دیتے ہیں. سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے کچھ دیر کے لیے.